السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہا نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا، ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اتنے معمولی سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں تھا آپ بادشاہ ہیں، بڑے شان و شوکت اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام قبول کر لوں میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اس پر چرواہا نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے لگا لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالیٰ پانی سے بدل دیں گے اور حق تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ اس وقت کسی نماز کا وقت ہے اور نہ روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی شوک میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جنگ میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے اور پھر آ کر جہاد میں شرکت کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا مجمع اکٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفید میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے،
اس لیے کہا گیا ہے کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص بھی موت کو یاد رکھے اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، نہ دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کی تیاری کو جس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان ہو۔ خدا حافظ، اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔